اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، آج سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوب ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ ان کی جانب سے بھی دونوں کا یہ موقف ہے کہ شہر کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہے۔ سعید غنی صاحب بھی اعتراف کرتے دکھائی دیے کہ ہم مانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں ہونے والی برسات نے وہ کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ کارکردگی کا پول سندھ حکومت کی کارکردگی کا پول کھلا ہے، کے ایم سی کی کارکردگی کا، ٹی ایم سی کی کارکردگی کا پول کھلا ہے، جبکہ ناقص مٹیریل سے بننے والی سڑکیں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہیں، جبکہ ناظرین سڑکوں اور پلوں پر اب گہرے شگاف پڑ چکے ہیں اور یہ تو انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے سوراخ بوٹ پل پر شگاف پڑا ہے اور پھر اس کے بعد ناتا خان پل پر، پھر اب حتیٰ کہ ایک اور پل شاہ فیصل پل جسے کہا جاتا ہے کہ جو شاہ فیصل اور کورنگی کو آپس میں ملاتا ہے اور جو بیچ میں رابطے کا جو ذریعہ بنتا ہے، اب وہ رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہی تمام تر چیزوں کو زیر گفتگو لائیں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اقبال سعد صاحب نے۔ سر، آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فرحان خان بھی اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے لیں گے ایک بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس موضوع کو زیر گفتگو بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کراچی کے تباہال انفراسٹرکچر کی، جس کی بازگشت اور جس کی گونج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی گئی اور ایک سندھ کی حکمران جماعت اور سندھ کی اپوزیشن جماعت ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر بھی زہر اگلتے رہے، ایک دوسرے پر خوب تنقیدی تیر چلائے گئے۔ کون ہے شہر کراچی کی تباہالی کا ذمہ دار؟ یہاں کا انفراسٹرکچر کس کی وجہ سے خراب ہے اور کون سے ایسے کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے فرحان خان جو کہ فیلڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں، فرحان خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے۔ فرحان خان، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ فرحان خان، کیا سمجھتے ہیں، کس سے ذمہ دار سمجھتے ہیں شہر کراچی کے تباہال انفراسٹرکچر کا؟ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری ڈالتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کانٹریکٹرز پہ ذمہ داری ڈالتی ہے، گردن کس کی پکڑنی چاہیے؟ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ دعوے بہت سے کیے جاتے ہیں کہ بارشوں سے پہلے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دی گئی تھی، دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پوری دنیا میں اس طرح کا جو ہے کانسیپٹ نہیں دیکھا جاتا کہ بارشوں سے پہلے جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام، انفراسٹرکچر کو اگر اسپیشلی ہم بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، کے ایم سی ہو، ٹاؤنز ہوں یا سندھ گورنمنٹ ہو، اسٹارٹنگ سے ہی جب آپ کو ایک ہائی الرٹ جاری کر دی گئی ہے اس کے بعد آپ سیوریج کی لائنز بھی ڈال رہے ہیں شہر کے اندر، واٹر کی پائپ لائنز بھی ڈال رہے ہیں اور پھر بارشوں کے بعد ہی آپ اس کے اوپر جو ہے صرف مٹی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں آج سندھ اسمبلی کے اندر بھی یہی ٹاپک ایک ہاٹ ٹاپک تھا جس پہ ایم کیو ایم کی سائڈ سے بھی، اپوزیشن کی سائڈ سے بھی بڑی تنقید کی گئی جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ پہ جو بیٹھی ہوئی جماعت ہے، اور آلموسٹ 3 ٹینیورس ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ میں سندھ میں، لیکن کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بن کے ہی نہیں دے رہا۔ ورلڈ بینک سے آپ بلینز آف ڈالرز جو ہیں آپ لون لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو جو تمام برجز ہیں ہمارے کراچی کے، آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوش علاقوں کی بھی بات کر لیں تو وہاں کا انفراسٹرکچر بھی ایسا نہیں ہے۔ ہماری جب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب صبح گھروں سے نکلتے ہیں تو آفیسز کس طرح پہنچیں ہم، اسپیشلی جو گاڑی چلانے والے حضرات ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہے۔ اور اگر ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز نارمل ہے۔ بارشوں سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نالوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو کراچی کے اندر سب سے زیادہ جو بارش ہوئی ہے وہ 22 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس کے 22 ملی میٹر بارش کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کراچی شہر کا، کہ اب کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ ٹریول کر سکیں۔ تو اب یہ گورنمنٹ کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر جو شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اگر اس کے انفراسٹرکچر کا یہ حال ہوگا تو اکانومی کیسے رن کریں گے آپ؟
بالکل فرحان، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جانب تو سندھ حکومت یہاں ورلڈ بینک اور کلک کی مدد سے بڑے بڑے پروجیکٹس بنا رہی ہے اور کریڈٹ بھی لے رہی ہے، دوسری جانب سندھ حکومت نے یہاں کے انفراسٹرکچر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں پہ ساری کی ساری ذمہ داری ڈالتی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی نمائندے وہ جماعت اسلامی کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں، اصل قصوروار کون ہے؟ بیسکلی جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ قصوروار ہیں، اور دوسری جانب اب لوکل سطح پہ بھی بہت کنفلکٹ سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جماعت اسلامی کا کنٹرول ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی انگیج ہونا نہیں چاہتی، اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے اگر وہاں پہ جماعت تھوڑا سا اثر رسوخ رکھتی ہے تو وہ وہاں اپنے لوگوں کو انگیج نہیں کرتے، تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کراچی کے سٹیزنز کا ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب آج ہی ہماری ایک ورلڈ بینک کے ایک ذرائع سے بات ہو رہی تھی جو کہ کلک میں ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی جماعت ہے اس کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ بیسکلی اس میں 90% جو ہے وہ دعوے ہوتے ہیں، وہ آپ کو فیلڈ کے اوپر وہ کام نظر نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ کتنے ہزار گھر جو ہے ابھی پیپلز پارٹی نے دینے تھے ورلڈ بینک کی مدد سے، 22 لاکھ گھر۔ جی، تو وہ بھی اس ٹاپک پہ بھی ہماری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے فنڈز اس طرح ریلیز نہیں کر دیے جاتے، لیکن بس پبلک میں آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ اٹریکشن کے لیے، پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو دیتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہے۔ ڈاؤن اگر آپ بات کریں آن فیلڈ پبلک تک وہ رزلٹ نہیں پہنچتا ہے۔ اور یہ جو اب کانٹریکٹرز کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کو آپ اسکروٹنی کرنی چاہیے کہ ان کانٹریکٹرز کو جب آپ نے ہائر کیا تو ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی، اور کہ آپ نے اس ٹینڈر کو لے کے یا جس آپ کانٹریکٹر کو یہ پورا پروگرام دے رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں، کیا ان کانٹریکٹرز کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ تو اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی وہی جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے اسی کو کرنا ہے۔ اچھا فرحان خان، کیا لگتا ہے جب بیٹ ہو رہی ہوتی ہے، جب ٹینڈرز مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر من پسند لوگوں کو ٹینڈر دیے جاتے ہیں، من پسند کمپنیز کو؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ جتنے ٹینڈرز ابھی تک جاری کیے گئے ہیں اگر آپ اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو 99.9% جو ہیں وہ اپنے فیوریبل لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ اور اب اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی انکوائری کریں گے ہم اور اس کے اوپر پوری ٹیم بٹھا کے آپ نے ان کو اسکروٹنی کرنا ہے، تو یہ اسکروٹنی کا عمل ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ میں کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی سے آپ کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ان کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں، ان کا پیس دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے، کیا جو، اور پلس جب آپ کسی کانٹریکٹر کو کسی پروجیکٹ کو ہائر کروا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں اس میں جو مٹیریل یوز کیا ہے اسپیشلی کیا وہ ریلائبل مٹیریل تھا۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں سارے ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے چیزیں سوچی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، ہم سے یہ سیٹ بیک ہو گیا ہے اور اب یہ پورا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے، تو جو اربوں خربوں روپے ٹیکس پیئرز کے لگتے ہیں ان کو کون جواب دے گا؟ اچھا فرحان خان، ہمارے ایک چیف رپورٹر ہے بلال احسن صاحب، انہوں نے ایک ایسی سڑک کی نشاندہی کی جو ابھی چہلم کے موقع پر جہاں کارپیٹنگ ہوئی تھی، ابھی بارش میں وہ سڑک جیسی پہلے تھی تباہ حال، اس سے زیادہ تباہ حال ہو گئی۔ کیا لگتا ہے، کیا لیپا پوتی والے کام ہوتے ہیں، کاسمیٹک کام ہوتے ہیں، یا پھر واقعی اب نیتیں رہی نہیں کام کرنے کی؟ اب بالکل جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جب آپ کسی کمپنی کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن کن پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے اور کس ٹائپ کا مٹیریل انہوں نے یوز کیا ہے۔ تو اور پوری دنیا کے اندر جب آپ کو محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ دے دی گئی تو آپ نے وہاں پہ روڈ میٹنگ کر دی ہے، اب اس کے بعد تو بارشیں ہونی ہیں، اور پلس مٹیریل اگر آپ نے 100 روپے وہاں اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، تو اگر آپ 20 روپیز وہاں اسپینڈ کریں گے تو اس کا آؤٹ کم تو یہی آئے گا۔ صحیح۔ اچھا فرحان، دیکھا جاتا ہے کہ کچرا اٹھانے کا معاملہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، جو کچرا اٹھاتے ہیں وہی غیر ملکی لوگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا وہ کرتے کیا ہے کہ کچرا اٹھاتے ہیں اپنی من پسند چیزیں اس میں سے نکالنے کے بعد، جو لازمی سی بات ہے گتا، تھیلی، یہ سب چیزیں بکتی ہیں، پلاسٹک ہے، باقی کا تمام کچرا نالوں میں پھینک دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ عوام بھی کیا کرتے ہیں کہ کوئی بہت سارے لوگ جو ہے وہ گاربیج والا اپنے گھر پہ نہیں لگواتے، نہیں دیتے ان کو ماہوار پیسے، تو وہ جاتے ہیں بائک پہ یا گاڑی میں تھیلی جو ہے وہ ایسے
تو تھرو کرتے ہیں اور وہ نالے میں چلی جاتی ہے. تو نالے جو بھر جاتے ہیں پھر بارشوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس پانی کھڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو عوام خود بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اگزامپل لیں باہر کی تو وہاں پہ ٹریش کینز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا پبلک کے پیچھے وہاں پہ بھی کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوتا کہ پبلک ان کے خوف سے جو ہے وہ لٹرنگ نہیں کر رہی ہوتی وہاں پہ. یہاں پہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ایک سب سے بڑا سیٹ بیک ہے. بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور جب ان کے گھر پہ جو میٹس کام کرنے والے ہیں جب وہ کام کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اسپیشلی ان کو سب سے پہلے جو ایک گفٹ دیا جاتا ہے وہ ایک گاربیج کا بیگ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ گاربیج کا بیگ جاتے ہوئے راستے میں کسی اور کے گیٹ کے سامنے ڈال دیں. تو گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر آ کے صفائی کرے گی. اچھا گھر کے اندر کی صفائی تو لوگوں پہ لازم ہوتی ہے لیکن وہی کچرا ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں کا کچرا نکال کے روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. اور دوسری جانب اب یہ جو نالوں کے اوپر ابھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو کام ہوا ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا کریڈٹ بھی دیں گے کہ کراچی میں تھوڑی سی بہتری تو آئی ہے لیکن اب پبلک اویئرنیس بھی اس جانب پبلک کو بھی یہ اویئرنیس دینی چاہیے گورنمنٹ لیول سے بھی کہ آپ اپنا کچرا کم از کم ان سپاٹس پہ ڈالیں جو سپاٹس جو ہیں بنائے گئے ہیں کلیکشن پوائنٹس ہیں آپ وہاں پہ چیزوں کو ٹریش کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چلتی گاڑی میں سے دیکھ لیں آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے شیشے اتار کے کوئی پانی کی بوٹلز باہر پھینک رہا ہے کوئی جو ان کے جو بھی گاربیج ان کی گاڑی میں ہوتا ہے. تو اب جب تک لوگ خود اس شہر کو صاف کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ تو اپنا کام آپ دیکھ لینا مطلب جس طرح کے گورنمنٹ کے کام ہیں. اب جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور جو کہ سٹیزنز بھی نہیں ہیں ان کے پاس کوئی نیشنلٹی بھی نہیں ہے ہمارے ملک کی وہ انڈر گراؤنڈ ہو کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور اسپیشلی ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا شہر کے اندر سب سے زیادہ جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس میں بھی ان لوگوں کی انوالومنٹ ہے. بالکل. اور یہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا لوکل پولیس ہو گئی ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں اور ان کے امبریلا کے اندر جو ہیں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ پبلک کو گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر سب سے پہلے نوٹس کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر اس کے اوپر بڑی ایک ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی اور اس پہ ایکشن بھی نظر آیا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے جو انلیگل امیگرینٹس تھے ان کو آپ نے ان کے ملکوں میں واپسی بھیجا. تو لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں پورے شہر کے اندر جو کچرا چن رہے ہیں بچے وہ زیادہ تر آپ کو افغان امیگرینٹس نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح اس شہر کے اندر جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے اندر ان لوگوں کی بڑی انوالومنٹ ہے. ایسا ہی. اچھا سالڈ ویسٹ والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور کچرے کی گاڑیاں ہیں بڑی اس کے اندر ہم کچرا جمع کریں لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہی ایک چنچی موٹر سائیکل ٹائپ بنائی ہوئی ہے اور وہی چھوٹے سے بچے اور جن کے پاس نہ شناخت ہے نہ شناختی کارڈ ہے اور وہی دھڑلے سے گھوم رہے ہوتے ہیں اور آئے دن ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اوور اسپیڈنگ. نہ انہیں پتہ ہے فاسٹ ٹریک ہے نہ سلو ٹریک ہے نہ مڈ ٹریک ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہماری تو جب ہم وزٹس کرتے ہیں فیلڈ کے اوپر تو ہماری شہریوں سے جب بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے اب تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے بھی پیسے مانگتے ہیں گاربیج اٹھانے کا. ایسا ہی ہے کہ آپ حالانکہ وہ ایک پیڈ ادارہ ہے ان کو تو چاہیے شہر میں کسی بھی اسپاٹ پہ جہاں پہ بھی ان کو کچرا نظر آئے وہ اس کو اٹھائیں وہاں سے. لیکن اب ہماری جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو عملہ آتا ہے کچرا اٹھانے کے لیے وہ پیسے مانگتا ہے ہم سے کہ آپ ان کو ایکسٹرا منتھلی پیسے دیں. تو اب گورنمنٹ کو اگر یہ بات بتائی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ اربوں روپے کے جو ہے ہم نے فنڈ جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اور شہر کی صفائی کا جو ہے وہ عمل آپ دیکھیں کہ اب اس شہر کا آپ حال دیکھیں آپ. اچھا فرحان 2-3 سال قبل بھی بارش ہوئی تھی اور ایسی موسلادھار بارشیں ہوئی تھیں اور 3-4 دن تک ایسی بارشیں چلی تھی. اس میں بھی سڑکیں تباہ ہو گئی تھیں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا جب شاید 8 یا 10 کروڑ روپے دیے گئے تھے فنڈ کے طور پہ کہ بھائی شہر کی سڑکیں ٹھیک کروائی جائیں. ترجمان جو تھے وہ اس ٹائم پہ جو اب میئر ہیں موجودہ مرتضی صاحب وہ ہوتے ہیں تو خاص طور پہ ہدایت تھی زرداری صاحب کی بلاول صاحب کی فریال تالپور صاحبہ کی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچ ورک جو ہوا وہ اگلی بار میں پھر ختم ہو گیا. تو کیا لگتا ہے کیا چاہتے ہی نہیں ہے کام کرنا یا مشکلات میں آئے دن اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہ کہہ لیں اس کائنڈ آف اے بزنس ٹھیک ہے. اب آپ نے لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح نشاندہی کیا ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ہی دفعہ اگر ایک اچھے لیول کا کام کر کے دے دیں
تو پھر اس کے دوبارہ ٹینڈرز کس طرح پاس ہوں گے؟ اور جو ورلڈ بینک کی جانب سے جو بلینز آف ڈالر جو ہمیں ایڈ آتی ہے یا لونز لیتے ہیں ہم، وہ کہاں اسپینڈ ہوں گے؟ ٹھیک ہے فرحان خان، اس جانب آتے ہیں. اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ذوالفقار بدر صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے. ذوالفقار صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. ذوالفقار بدر صاحب، کراچی اور حیدرآباد کے تابحال انفراسٹرکچر کی گونج اب سندھ اسمبلی اجلاس میں پہنچ چکی ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی ایک دوسرے کے خلاف پھٹ پڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر تنقیدی نشتر چلائے جا رہے ہیں. سر، کون ذمہ دار ہے تابحال انفراسٹرکچر کا؟ کے ایم سی، ٹی ایم سی، سندھ حکومت، یا پھر کراچی کے جو میئر ہے وہ؟ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ جو ہارڈ انفراسٹرکچر کی بات ہے. اس کے اوپر تو جو سرکاری لوگ ہیں یا جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ ٹینڈرز جو ہے لوگوں کو دیے ہیں اور لوگوں کو کمپنیز کو آن بورڈ کیا ہے یہ ساری کنسٹرکشن کے لیے، ان تمام لوگوں سے اور ان کمپنیوں سے سب سے سوال ہونا چاہیے. بس یہ پیسہ تو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، حکومت کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور اس کے اوپر چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا کسی اور پارٹی کے لوگ ہوں، سارے لوگ مل کے سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کے ٹیکس کے اوپر اتنی جو ہے اس قسم کی انفراسٹرکچر بلڈنگ کی جائے کہ ایک بارش اور ایک چیز کے اندر اتنا نقصان ہو جائے. بالکل بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، پیچھے سیلاب آیا تھا تو بہت نقصان ہوا تھا، لیکن اس ساری چیز کے اندر ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو کمپنیز ریلائبل ہیں اور ایسا اقدام کرتی ہے جو پچھلے 5-10 سال پہلے کام کیا اور ان کا کام لانگ ٹرم چلتا رہا ہو اور اس کے اندر کوئی ریپیئر یا ڈیمیج اتنا جلدی نہ آیا ہو، تو ان لوگوں کو جو ہے آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس کے اندر کافی لوگ ذمہ دار ہیں، خاص طور پہ جو سرکاری لوگ انوالو ہیں جو کہ ایکچولی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہلے سوالیہ نشان ان پہ اٹھانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے ایسے لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جن کی وجہ سے ایسا خراب انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا. ذوالفقار بدر صاحب، آپ اس بات کو اگری کریں گے، مانتے ہیں کیا ٹینڈرنگ کے عمل میں یا جو بڈ جو ہوئی اس کے عمل میں کوئی ہیرا پھیری لازمی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹینڈرنگ کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹینڈرنگ کا کام ہو اور ہیرا پھیری نہ ہو. یہ لوگ اپنی مرضی سے ٹینڈر کرواتے ہیں اور پرائز اوپر نیچے کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ہی ایسا ہے. یہ تو ایک ایسا کمپٹیشن یا ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کمپنی کی پروفائل، کوالٹی اور پرائسنگ دیکھ کے کام دینا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو شارٹ لسٹ کر کے وہ کام میں. تو یہ ٹینڈر صرف پاکستان میں رہ گیا ہوا ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ فرحان خان بھی موجود ہیں. فرحان خان کی جانب سے بھی یہی موقف اختیار کیا گیا تھا اور میں نے بھی یہی بات بابنگ دوہل کی کہ پہلے اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے کسی کو کانٹریکٹ دینے سے پہلے. فرحان خان، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے. بالکل. سب سے پہلے تو یہی کوشچن ہے کہ جو جماعت 3 ٹینیور جس کو اس صوبے کے اندر ہو گئے ہیں، اور اسپیشلی جب کہ اس طرح کے معاملات جب شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کی بات ہو تو جن کمپنیز کو آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں پوری دنیا میں جو انیشیل کام ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ والا، ہم لوگ وہ بالکل لاسٹ سٹیپ پہ کرتے ہیں. اگر فرسٹ سٹیپ پہ ہی آپ کمپنی کی اسکروٹنی کریں، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں اور انہوں نے جن پروجیکٹس پہ ماضی میں کام کیا ہے، اگر یہ سارے چیک اینڈ بیلنس ہم سٹارٹ میں ہی کر لیں تو اینڈ میں آ کے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اربوں خربوں روپے کے جو فنڈز ان کانٹریکٹرز کو دیے جاتے ہیں، اگر یہ اسکروٹنی کا عمل پہلے ہو جائے، چیک اینڈ بیلنس پہلے ہو جائے، تو عوام تو جو سٹنگ گورنمنٹ میں جو جماعت ہوگی، عوام تو انہی سے ہی سوال کریں گے نا کہ اگر آپ نے اس طرح کے ٹینڈرز پاس کیے ہیں، پھر فیوریبل لوگوں کو ٹینڈرز بھی دیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ذوالفقار بدر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس بات سے سہمت ہوں کہ ڈیو ڈیلیجنس پراپر ہونی چاہیے اور پراپر ایک بیک گراؤنڈ اور پروفائلنگ چیک کرنے کے بعد لوگوں کو ٹینڈر ایکسٹینڈ ہونے چاہیے، اور اس کام کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سرکاری افسران پہ ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹیشین تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، زیادہ تر تو وہاں پہ
اسی محکمے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی پروفائل، کس کمپنی کی پروفائل اچھی ہے، کس کی نہیں ہے، اور کون ریلائبل ہے، کون نہیں ہے، کس کی ڈیو ڈیلیجنس، کس کی ہسٹری اچھی ہے. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ جو ان پوزیشنز پہ بیٹھ کے انجینئر یا ٹیکنیکل لوگ بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں. ایک سیاسی آدمی تو اتنی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، وہ تو میجر آ کے چیزیں پالیسی میکنگ کے اوپر جاتا ہے یا لیجسلیشن کے اوپر جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر بالکل جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی لوگ، ان کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور خاص طور پہ جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو میجر ہائی ویز ہیں وہ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی ذمہ داری ہے وہ سڑکیں بنانا، ان کے اوپر بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر لیں. اور جو ڈسٹرکٹ کو کرتی ہیں کنیکٹ، وہ اگر ان سڑکوں پہ ہیں تو وہ چیف منسٹر صاحب اس کو خود دیکھیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے. اور انٹر سٹی جو ہے وہ میونسپل جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کو آئندہ بالکل بلیک لسٹ کریں کہ ان کو بالکل کام نہ دیں جن لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ایک چیز ذرا اور بھی کلیریفائی کر دیں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں اور جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے بڑی ایک تعداد کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں. اپنے جو فیوریبل لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اہم عہدوں پہ تعینات کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا میرٹ پہ لوگوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے؟ جو میرٹ پہ بندہ آئے آپ اس کو وہ سیٹس دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اور جو منسٹرز ہیں محکموں کے ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اور جو لوگ میرٹ کے اوپر آتے ہیں ان کمپیٹنٹ لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں اور اچھی ریپوٹیشن کے حامل ہیں، صرف ان لوگوں کو لگانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ایک محکمے کی ریپوٹیشن اور ایک سروس، عوام کی سروس کا کام اور باقی چیزیں سب کو مد نظر رکھ کے، اس سے ہماری پارٹی کا بھی، حکومت کا بھی اور تمام لوگوں کا اس میں فائدہ ہے. اچھا ذوالفقار بدر صاحب، یہ بھی واضح کیجیے گا یہاں پر اختیارات کی جنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ کے ایم سی کا اختیار ہے، فلاں شاہراہ پہ ٹی ایم سی کا اختیار ہے، فلاں شاہراہ وہ ڈسٹرکٹ کے انڈر میں آ رہی ہے، فلاں شاہراہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. سر ابھی تک یہ سب چیزیں جو ہے نا کلیریفائی نہیں ہو سکی ہیں. اس کے اوپر کوئی مطلب مفصل گفتگو نہیں ہوئی ہے کہ فلاں سڑک جو ہے وہ کس کی حدود میں آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ اختیارات کی جنگ بہت زیادہ رہتی ہے. سر پھر جب بات ہوتی ہے کوئی ٹیم ٹاؤن جاتا ہے شکایت لے کے تو وہ بولتے ہیں کہ سڑک ہمارے انڈر میں نہیں آتی، ہم کیسے اس جگہ کو جو ہے ٹھیک کریں، ریپیئر کریں یا جو پیش فرق ہے وہ کریں. اچھا اگر کوئی کے ایم سی کے پاس جاتا ہے تو کے ایم سی سارا ملبہ جو ہے وہ ٹی ایم سی پہ ڈال دیتی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا کوارڈینیشن کا فقدان ہے کوئی؟ بالکل، اس کے اندر جو ہے اونرشپ لینی چاہیے اور کوارڈینیشن کا فقدان ہے. وہ ہمارے یہ لاہور کے اندر بھی مسئلہ ہے. بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں جو کہ کینٹ کی اور ایل ڈی اے کی حدود کے آس پاس ہے. لاہور ہے، کینٹ اس کو آن نہیں کرتا، کینٹ بورڈ اس کو آن نہیں کرتا، ایل ڈی اے اس کو آن نہیں کرتا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ ہمیں کون آن کرے گا اور ہماری ڈیولپمنٹ کون کرے گا. یہ اسی طرح کی ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سرکاری، ان محکموں کو اکٹھے بیٹھ کے کوارڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے جس پہ پرائم منسٹر چیف منسٹر جو ہیں وہ تمام ذمہ داران افسران کو بھی اور جو منسٹرز ہیں یا میئر ہیں ان تمام لوگوں کو بولیں کہ آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی کو جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں اور جو روڈ جس کے اوپر کوئی اونرشپ نہیں لے رہا اس کو کسی نہ کسی کی ذمہ داری پہ ڈالیں تاکہ یہ معاملہ چلے. کیونکہ یہ اب زیادہ لمبا نہیں چلنا چاہیے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. لوگ ایکشن مانگتے ہیں، لوگ پرفارمنس مانگتے ہیں، لوگ ڈلیوری مانگتے ہیں. تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سوچیں کہ یہ سڑک میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس کی ہے. صحیح ہے. ذوالفقار بدر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. فرحان خان آپ کی جانب آؤں گا. فرحان، سوراخ بورڈ پل کی بات کی جائے تو وہاں ایک جانب شگاف پڑا، اسے پر کر لیا، سیمنٹ بجری سے پر کیا، دوسری جانب شگاف پڑ گیا. ناتا خان پل ایسا شگاف پڑا کہ وہ سریے جو ہے وہ اگر کوئی وہاں گرا تو وہ سریوں کے بیچ میں جا کے خدا نہ خواستہ اپنی جان کی جو ہے وہ بازی ہار جائے گا.
اس کے علاوہ اب شاہ فیصل پل کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی وہی سریے باہر آ گئے. کیا لگتا ہے پھر کراچی والے صحیح بولتے ہیں کہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے ان کو صرف فلاح ایک سڑک کی بڑی شاہراہ کی ذمہ داری دے دی گئی ہے, اس کے علاوہ ان کو شہر سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ بالکل. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں کہ اس شہر کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں پہ بات کی جاتی ہے فلاں ٹی ایم سی کی, فلاں ٹاؤن کی. اچھا, اگر کوئی بھی جماعت اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ ان کے انڈر میں آ رہی ہے تو وہ وہاں پہ انفلوئنس بھی دیکھتی ہے کہ یہاں پہ کون سی کمیونٹی زیادہ رہتی ہے. تو اگر اس طرح کے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں تو لوگوں تک تو آپ جو بلینز روپیز کے فنڈز آپ لے لیتے ہیں اور وہ پرفارمنس آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آتی, تو سب سے زیادہ نقصان تو لوگوں کا ہے. دوسری بات, آپ نے بات کری کہ سوراب گوڈ کا پل, ہم نے بالکل رپورٹ کیا اس کو. ہم نے دیکھا کہ ہفتہ جو ہے وہ برج جو ہے ریپیئر ہی نہیں ہو رہا تھا. دوسری جانب ناتا خان کا جو برج تھا اس کو ہم نے تقریباً کوئی 10 سے 12 دن مانیٹر کیا ہے اس برج کو, کہ 10 سے 12 دن میں وہ ایک چھوٹا سا جو ہول وہاں پہ ہو گیا تھا. مطلب اتنی بڑی مشینری ہے, کراچی شہر ہے جو پورے پاکستان کو جو ہے ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اس کے باوجود ایک چھوٹے چھوٹے سے ہول جو ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے یہاں پہ 15 دن لگتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان ڈیورنگ دس پیریڈ اگر وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر مٹیریل اگر آپ اس لو سٹینڈرڈ کا یوز کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ان فیوچر آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے محکمہ موسمیات کی جانب سے دوبارہ فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ کراچی میں مزید 1-2 اسپیل اور آنے ہیں. تو اگر مزید 1-2 اسپیل اس کراچی شہر میں آ گئے تو آپ ابھی لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں, بالکل ایسے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل اور یہ آپ مین شاہراہوں کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے علاقوں کی گلیوں میں جائیں تو وہاں پہ اب لوگوں کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. سروائیول بہت مشکل. اب اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ پبلک کا آپ اگریشن کس طرح فیس کریں گے. بالکل مثبت بات بولی. اچھا ذوالفقار بدر صاحب, آپ بتائیے گا کہ ویسے ہی پورا ملک جو ہے وہ معاشی دلدل میں دھس چکا ہے, مہنگائی کے وار ہو رہے ہیں اور ایسے زوردار تماچے مار رہی ہے مہنگائی کے وقت کی ستم ظریفی ہے کہ اب واقعی سروائیول مشکل ہو گیا. اوپر سے شہر کراچی اور شہر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا لگتا ہے کیا مخلص قیادت نہیں ملی؟ جن کو 3 ٹینیور دیے گئے ہیں, غالباً آپ کا بھی تعلق اسی جماعت سے. سر میرے شہر کے لوگ شکایت کرتے ہیں, میرے شہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید میرے جو میئر ہیں وہ صرف شارع فیصل کی جو حدود ہے وہاں تک کے میئر ہے. سر کیا موقف دیں گے اس پر؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میئر کراچی ہو یا ہماری پارٹی کا کوئی اور لیڈر ہو یا اس شہر کو جو ہے یہ پورے پاکستان کا شہر ہے, پاکستان کا دل ہے, پاکستان کی جان ہے, روشنیوں کا شہر ہے. اس کی رونقیں اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ مرتضیٰ بھاب صاحب نے پچھلے 1-2 سالوں کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں, شہر کے اندر باغ بنائے ہیں, گراؤنڈز بنائی ہیں, ڈیولپمنٹ کی ہے, لائٹس بنائی ہیں لیاری کے اندر اور بہت ساری جگہوں کے اندر. سر لیکن ان پارکس پہ سڑکوں کی بات ہے, وہی میں آ رہا ہوں. سر پارک جانے کے لیے سڑکیں بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قابل سفر تو ہوں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی سڑکیں جو قابل استعمال ہیں, آج بھی ہیں, بارشوں کے بعد بھی ہیں, لیکن جو نہیں ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میئر کراچی کو بھی, چیف منسٹر کو بھی اور فیصلہ کرنے والے جو لوگ اس کے اندر ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں, ان کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے یہ کن کمپنیوں کو یہ کام دیا گیا اور ان کا لو کوالٹی کام تھا جس کی وجہ سے یہ سڑکوں کا نقصان ہوا یا مٹیریل یا کوالٹی ورک نہیں کیا. تو اس کے اوپر وہ سوچ بچار کریں اور آئندہ سے ایک بہتر لوگوں کو موقع دیں جو کہ بہتر کام کریں, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ونس اینڈ فار آل حل ہونا چاہیے. اب تو دنیا کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آن کوسچن آتی نہیں ہے, یہ تو اگلے جو سڑک بناتا ہے اس کا اگلے 5 سال یا 10 سال کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سڑک کو نقصان نہیں ہوگا. تو ان کے اوپر تو سوچ بچار کر کے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فرحان خان، اور اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے MQ پاکستان کے رہنما ساجد احمد نے۔ چلیں ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرحان خان، آپ بتائیے گا، وہ لاہور سے بیٹھ کے ایڈمٹ کر رہے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی محرومیت، تعلق ان کا بھی پیپلز پارٹی سے، جناب کتنا فرق ہے یہاں کی قیادت میں اور وہاں کی قیادت میں؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ لاہور کے اندر آلموسٹ 200 ملی میٹر سے زائد جو ہے وہ بارش ریکارڈ کری گئی، ایسا ہی ہے لاہور سٹی کے اندر جی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کی مینجمنٹ میں اور یہاں کی مینجمنٹ میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آیا۔ 200 ملی میٹر سے زائد کی بارش آلموسٹ 12 سے آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 16 آورز کے اندر جو ہے وہاں کی مین شاہراہیں صاف تھیں، اور جو انر سٹی کے اندر جو ٹریفک جو روڈز تھیں وہ لوگوں کی ٹریولنگ کے قابل بنا دی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہاں کی قیادت، وہاں کی جو مقامی جو لوگ ہیں، جو انفراسٹرکچر پہ کام کرنے والے یا پھر اور دیگر اداروں میں کام کرنے والے، وہ ایٹ لیسٹ مخلص ہیں، یہ بات ایگری کرنی پڑی۔ اچھا فرحان خان، اس جانب آتے ہیں، اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے MQ پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب نے۔ ساجد بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ساجد بھائی، کیا سمجھتے ہیں، تنقیدی وار ایک دوسرے پر ہوئے، تنقیدی نشتر چلائے گئے، ایک دوسرے کے خلاف ہلہ بولا گیا سندھ اسمبلی میں، لیکن جناب ایسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے کیا فائدہ؟ کیونکہ مسائل تو جوں کے توں ہیں اس شہر میں، انفراسٹرکچر تو تباہال ہے، برباد ہے، شاہ فیصل پل جو ہے وہاں شگاف پڑ چکا ہے، سوراخ بورڈ پل پہ شگاف پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ناتا خان پل جو ہے اس کی بھی حالت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو سر کیا کہیں گے، اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے نکل کر جو ہے وہ تعمیری تنقید کرنی چاہیے تھی، تعمیری سوچ کے ساتھ، ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیے، یہ تعمیری تنقید جو ہے نا، یہ بھی اس کو پوائنٹ اسکورنگ نہ کہیں آپ۔ یہ ابھی جو موجودہ کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں، اور اس میں کراچی تو ویسے ہی بورڈ اور دیہاتوں کا منظر پیش کر رہا ہے، 16 سال سے پاکستان کی بڑی گورنمنٹ ہے سر، منجو دڑو بن گیا شہر، آپ بالکل منجو دڑا بن گیا ہے۔ اچھا اب یہ کہ سٹی ناظرین میں ان کا ہے، میئر کراچی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور جتنے ٹاؤن کراچی کے اندر ہیں اس میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظرین ہیں، اسی چیئرمین جماعت اسلامی کے پیپلز پارٹی کے PTI، صحیح نا؟ لیکن آپ کراچی کا حال دیکھ لیں کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اس بارش کے دوران کوئی بھی روڈ پر نظر نہیں آیا۔ میئر کراچی کے دیکھیں ہمیں کہ دیوار کود رہے ہیں، آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مطلب وہ چلنا کودنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل میں عمل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، عمل کیسے نظر آئے گا؟ عمل ایسے نظر آئے گا کہ NFC وارڈ کے مد میں جو فنڈ وفاق سے پاکستان پیپلز گورنمنٹ کو مل رہا ہے وہ اس سٹی میں لگائیں۔ اس سٹی کا برا حال ہو گیا ہے، اس سٹی میں دنیا بھر سے لوگ، پورے پاکستان سے لوگ کھانے کمانے آتے ہیں، دنیا سے لوگ وزٹ کرنے یہاں پر آتے ہیں، وہ آ کر اس شہر کو دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں کہ یہ شہر صحیح ہے۔ ساجد بھائی، آپ کے تمام تر پوائنٹ جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن ساجد بھائی پنجاب میں بھی جیسا کہ ہمارے کلیگ فرحان خان نے کہا کہ 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، لیکن جو ہے اب وہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں، سب صحیح ہے، سڑکیں سوکھ گئی ہیں۔ ساجد بھائی کیا لگتا ہے، کیا مقامی قیادت جو ہے وہ مخلص نہیں ہے لوگوں سے، یا پھر کوئی ایسی سازش ہے کہ ہاں چلو برباد ہو رہا ہے شہر تو مزید برباد ہوتا رہے؟ اصل میں یہ ہے کہ مقامی قیادت جو ہے نا، تو پروونس کی قیادت ہماری سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو گئی پوری۔ اچھا، پھر سٹی میں پیپلز پارٹی، تو اس کے بعد جماعت اسلامی کی چھوٹی موٹی جماعتیں آگے پیچھے ہیں، چیئرمین وغیرہ ہے نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس شہر کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ پنجاب کا خوش قسمتی یہ ہے کہ پنجاب میں کسی پارٹی کا بھی CM آ جائے، بزدار کے علاوہ، عثمان بزدار صاحب کے علاوہ، صحیح، جتنے بھی لوگ آئے سب نے کام کیا، سب نے وہاں پرفارمنس دی۔ سر بزدار صاحب بھی کسی اور مشن پہ تھے، وہ تو کچھ اور ہی کام کر رہے تھے، کام تو وہ بھی کر رہے تھے لیکن کسی اور سمت میں۔ لیکن دیکھیں ماشاءاللہ پنجاب میں آج آپ دیکھیں نا کتنی بارش ہوئی ہے، کراچی سے زیادہ بارش پنجاب کے اندر ہوئی، لیکن پنجاب کے CM دیکھیں کتنی ایکٹیو ہیں۔ پنجاب کا جو گورنمنٹ عملہ ہے بلدیاتی، وہ ایکٹیو ہے، وہ راتوں کو دنوں میں روڈوں پر تھا، اس نے ورکنگ کی اور پروو کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا حال یہ ہے کہ یہ نہ اس شہر کو نہ اس صوبے کو اون کرنے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مرتبہ ٹیمپرنگ کے ذریعے گورنمنٹ تو لے لینا،
ٹھیک ہے ساجد بھائی، خرچ کر کے حساب کتاب کر کے جی گورنمنٹ بنا لینا اور اپنا سیٹ پر بیٹھ جانا. اس کے بعد پبلک جانے, صحیح ہے. مسائل جانے, حالات جانے, بارش جانے, طوفان جانے, آندھی جانے. صحیح ہے سعید بھائی, آپ کا موقع آ گیا. سعید بھائی وقت اختتام کی جانب ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. فرحان خان آپ کی جانب بھی آؤں گا, کوئی گورنمنٹ سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس گورنمنٹ سے یہی اپیل کریں گے کہ جو ٹاسک آپ کو پبلک نے دیا ہے, جو مینڈیٹ اگر آپ کو پبلک نے دیا ہے تو کائنڈلی کچھ نہ کچھ پبلک کا بھی سوچیں اور ان کو بھی کچھ چیزیں ریٹرن کریں. اب لوگوں کے انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ مطلب ان لوگوں اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ لائف سپینڈ کس طرح کی جائے. مطلب گھر سے لوگ اپنی جابس کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ کہیں درخت گر گیا, کوئی پول گر گیا. حادثات کی زد میں ہے میرا شہر اور ہر شخص جو ہے وہ قسم و پرسی میں مبتلا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچا ہے. مفصل گفتگو ہو رہی تھی, وقت کم تھا, اسی وجہ سے اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.